यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको मसीह यीशु की तरफ से बहुत 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 सलाम। मैं खुदावन की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करती हूँ। हमारा खुदा जो वफ़ादार खुदा है, जो वादों का सच्चा खुदा है और जो अपने मांगने वालों को हमेशा जवाब देता है और जो दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता और अपने लोगों की रहबरी और उनकी हिफाजत करता है। हमारा खुदा वफ़ादार है और वो सिर्फ हमारे तक ही वफ़ादार नहीं, वो जनरेशन्स तक वफ़ादार है। वो हमारी आइंदा नस्लों के साथ भी वफ़ादार खुदा है। और वो खुदा जो हमारा ज़िंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के वसीला से हमारा बाप है, उसके लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वो रहमतों का बानी है और वो हमसे प्यार करता है। और खुदावन की शफ़क़त और मेहरबानी हमारी सोच और ख़्याल से बहुत ज़्यादा है। कलाम में लिखा है, जैसे आसमान ज़मीन से बुलंद है, वैसे ही उसकी वफ़ादारी, उसकी शफ़क़त उन पर जो उससे डरते हैं। और कलाम में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारे गुनाह दूर फेंक दिए। और उसी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। और कलाम में लिखा है, खुदावन मुबारक है जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता। आज इस बात पर हम गुफ्तगू करेंगे, वो है खौफ। खौफ के बारे में यहाँ से बताना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका है रिसेंटली, जब एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ओपन हुई और मैं खुदा से बहुत देर से उसके लिए दुआ कर रही थी। मैं खुदावन को कह रही थी, खुदावन आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें, आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। और खुदावन ने उस अपॉर्चुनिटी को मेरे लिए खोला और मैंने ईमान के साथ उसको पाने के लिए कुछ ईमान के स्टेप्स लिए। और मैं इस बात पर गौर कर रही थी नहमिया की ज़िंदगी पर। जब बाइबल मुक़द्दस में हम नहमिया की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, नहमिया खुदावन का बंदा, खुदावन की मर्ज़ी के मुआफ़िक खुदावन ने उसको चुना। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो बादशाह के हजूर खिदमत करता था। और जब उसने देखा कि यरूशलेम की फसील जो है वो टूटी हुई है और दीवारें जो हैं, फसील जो है वो बर्बाद हो चुकी है, उसके दिल में लोगों के लिए बोझ था। और उसने दुआ करनी शुरू की और उसने ईमान के साथ खुदा के हजूर दुआ की कि खुदावन मैं तेरे लोगों की बहबूदी का ख्वाह हूँ। और उसने कहा कि खुदावन मुझे बादशाह के हजूर फ़ज़ल अता कीजिएगा, मुझ पर रहम कीजिएगा। और खुदावन ने उसे फेवर अता किया और उसने खुदावन के लोगों के लिए फसील पर काम करना शुरू किया। और जैसे ही वो खुदा के फ़ज़ल से खुदा के लोगों के लिए काम कर रहा है, वैसे ही कलाम में लिखा है, संबलत और तोबिया दो ऐसे दुश्मन थे जो उसके खिलाफ खड़े हुए ताकि उसे उस काम के लिए रोक सकें जो वो खुदा और उसके लोगों के लिए करना चाहता है। और कलाम में लिखा है कि जहाँ जहाँ पर उसे मुखालफत का सामना करना पड़ा, उसने खुदा के हजूर इस बात को रखा कि खुदावन देख हमारी किस तरह से इंसल्ट हो रही है, देख खुदावन किस तरह से लोग हमें हकीर जान रहे हैं और हमारी मदद कीजिए। और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि वो दिन रात उस दीवार की, उस फसील की मरम्मत के लिए लगे रहे। और उसने मुख्तलिफ लोगों को जो था वो प्रोजेक्ट दिया और काम को डिवाइड और कंकर के वसीले से और खुदा पर ईमान रखने के वसीले से उन्होंने उस दीवार, उस फसील की तामीर जो है उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। बाज़ औक़ात हमारे अंदर काम करने का पैशन होता है, हम काम करना चाहते हैं, हम खुदा के लिए बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं खौफ की लहरें, क्या होगा, मेरे अंदर ही तो पोटेंशियल ही नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो इसके लायक ही नहीं, मैं तो इसके काबिल ही नहीं। और हम सोचते हैं कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं। लेकिन हमारा खुदा उन लोगों पर फजल करता है जो खुदा के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जो खुदा के लिए डिफरेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, जो खुदा के काम के लिए और खुदा के लोगों की बहबूदी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी ज़िंदगी के किस स्टेज पर हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुदा को मौका दें और खुदा को आने की इजाज़त दें, वो आपके वसीला से कौमों को बदल सकता है, वो आपके वसीले से हिस्ट्री को क्रिएट कर सकता है। क्योंकि खुदा ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो नोबडीज़ हैं, जो कुछ भी नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया के हकीमों को, अशराफ को शर्मिंदा करने के लिए हम न चीज़ों बेवजूदों को चुन लिया। जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के हजूर में देते हैं कि खुदावन आई नो मैं इनसफिशेंट हूँ, आई नो मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है,
لیکن خداوند میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے استعمال کر کے اپنے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہ وفادار خدا ہے۔ اور جب ہم خوف کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے، جب ہم ہر ایک خوف کو پرے کر کے، جب ہم ہر ایک چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھاتی ہے پیچھے کر کر خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھتے ہیں، تب ہم تقویت پا کر کچھ کر دکھاتے ہیں۔ دانیال کی کتاب 11:32 میں لکھا ہے کہ خداوند کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ سو جب ہم خداوند یسوع کے لیے کچھ کرنا، خداوند خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تب ہمیں ایمان میں زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں اپنے سرکمسٹانسز کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے جو سرکمسٹانسز کو چینج کر سکتا ہے، جو حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، جو حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک سنگل مدر ہیں اور آپ اپنے گھرانے کو پالنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ شاید میری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے، شاید میں ایک عورت ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتی، یا میں اس طرح سے چیزوں کو نہیں کر سکتی، یا میں بزنس نہیں کر سکتی، یا میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ خدا کے وسیلے سے سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ترقی کریں، خدا چاہتا ہے کہ آپ دنیا کی بلندیوں کو اس کے جلال کے لیے چھوئیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بڑا کریں، کیونکہ ہمارا خدا بہت بڑا ہے، ہمارا خدا بہت بڑا ہے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ مددگار کے طور پر کھڑا ہے، اور وہ آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف ایمان چاہتا ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایمان کا بالکل اپوزٹ خوف ہے۔ جب ہم خوف میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم زیادہ ریزلٹس کو اچیو نہیں کر پاتے، ہم اس فل لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، نہ کہ خوف میں زندگی گزاریں۔ کلام مقدس میں 2 تیموتھیوس کا خط اور 1 اور اس کی 7 میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی، بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دلیر ہو کے زندگی گزاریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ راست باز شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ آپ کو آپ کے حالات سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو آپ کی انکمپیٹنسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیک آف ریسورسز سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو آپ کی انکیپیبلٹیز اور انیبلٹیز سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا آپ کے وسیلے سے بہت کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، تاکہ خدا ان کے وسیلہ سے کچھ کر دکھائے۔ جب ہم ایمان میں زندگی گزارتے ہیں تو تب ہم خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا خدا بہت بڑا ہے، میرا خدا چیزوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، میرا خدا ان چیزوں کو، اندیکھی چیزوں کو، انکریٹڈ تھنگس کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ ہم اس ایمان کے وسیلہ سے خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اور خدا بہت بڑا ہے، خدا بہت بڑا ہے۔ خدا آپ کے حالات، آپ کے سرکمسٹانسز، آپ کی زندگی، آپ کی سوچ، آپ کی اندازے سے بہت بڑا ہے۔ خدا ہمارے ارد گرد ریئلٹی سے بہت بڑا ہے، اور اپنے خدا کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اسے بگ لیول پر، بڑے طور پر دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں ہم خدا کی قدرت کے کاموں کو دیکھتے ہیں، خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے خدا کو پہچانتے ہیں، اس کی پہچان کے سبب سے، اس کی محبت کے سبب سے ہم خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا محبت ہے، اور کلام میں لکھا ہے محبت میں خوف نہیں، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ جب ہم خدا کی محبت کو گہرے طور پر جانتے ہیں، تب ہم خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے بہت زیادہ محبت کی۔ کلام میں لکھا ہے کہ جس نے بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا، وہ اور چیزیں کیوں نہ دے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کی محبت کے اوپر فکس کرتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کو اس کی محبت کے اوپر فکس کرتے ہیں، ہم ایمان میں چلنا شروع کرتے ہیں، اور ہم خوف سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم خوف سے آزاد ہوتے ہیں تو ہم اس زندگی کو جینا شروع کر دیتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ میں آپ سب کو آج انکریج کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی لائف کے کس بھی سٹیج پہ ہیں، کسی بھی سٹیج پر ہیں، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کم تر ہیں کسی سے، آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ
بیہائنڈ ہیں. آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک وومن ہیں, سنگل پیرنٹ ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی لائف کے اندر فیلئر ہیں. Because failure is an event. It's not who you are. You are more than a conqueror in Christ. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے. اور جب ہم اس ٹروتھ کو گرپ کرتے ہیں, جب ہم اس ٹروتھ کو اپنی زندگی میں لے کر چلتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے سب کچھ کر سکتا ہوں, جب خدا میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہے, ہم ایمان میں زندگی گزارتے ہیں. اور جب ہماری زندگی کی بنیاد اس کی محبت کے اوپر مبنی ہوتی ہے, تب ہماری زندگی میں سے خوف ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, دہشت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ہم ایمان میں زندگی گزارتے ہیں. اور جب ہم ایمان میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم اسے پسند آتے ہیں, اور اس کی فیور ہماری زندگی پر ریسٹ کرتی ہے. اور اس فیور کے وسیلہ سے ہم اس ساری روحانی جسمانی برکات کو حاصل کرتے ہیں جو اس نے اپنی پہچان کے سبب سے اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے رکھی ہے. آپ خوف سے آگے جئیں, خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. ہاں, خداوند کے خوف میں زندگی جینا سب سے بڑی بات ہے, لیکن انسانوں کا خوف پھندا ہے, حالات کا خوف پھندا ہے. آپ کا خدا آپ کی طرف ہے, وہ آپ کے لیے ہے, اور وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھیں کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرنا جانتا ہے, میرے لیے سب کچھ کرے گا کیونکہ میں نے اپنے خدا سے دل لگایا ہے. وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. اپنا دل اس سے دیں, اس کے ساتھ دل لگائیں, اور آپ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی محبت کو محسوس کریں گے جو دنیا میں کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہے. یسوع کا پیار کسی بھی شخص سے بڑھ کر ہے. یسوع کی محبت کسی بھی چیز کی محبت سے بڑھ کر ہے, اور اس کی محبت ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کرے. خداوند کے کلام میں جیسے خداوند کا بندہ داؤد زبور 56 ورس 3 میں کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا, میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے. فیئر از اے نیچرل ہیومن ریسپانس. ہم فیئر میں زندگی نہیں گزار سکتے, ہمیں ایمان میں زندگی گزارنی ہے. ایمان, جیسے داؤد کہتے ہیں کہ جب مجھے ڈر لگے میں خداوند پر توکل کروں گا, مجھے خداوند پر ایمان رکھنا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کی طرف ہے, اور وہ آپ کے لیے بہت بڑے پلانز رکھتا ہے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. God bless you all.